اور واقعی صالحین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. قلیل من عبادی الشکور، میرے صالح بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. یہ تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے جو جو شرائط میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلے بات عمل کی تھی. عمل کی حرص بہت لوگوں میں ہے اور لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب قبول عمل کی بات آتی ہے تو قبول عمل کی شرائط پر بہت سے لوگ کٹ جاتے ہیں. یا اخلاص کی کمی ہے، یا سنت رسول کی مطابقت کا فقدان ہے. اور اس کے بغیر اگر عمل کرو گے تو قیامت کے دن کوئی پذیرائی نہ ہوگی. رب سمین لا یذن عند اللہ جناح بعوضہ. میدان محشر میں قیامت کے دن بڑے بڑے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، موٹے زیادہ جسے ان کے ہوں گے، نیکیوں کے ساتھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوگا ان کو ڈال دو میرے ترازو کے پلڑے میں. وزن کرتے ہیں ان کی شخصیت کا اور ان کے اعمال کا، لیکن جب تولا جائے گا تو لا یذن عند اللہ جناح بعوضہ، ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ کہاں گئی جسامت اور قدامت؟ کہاں گیا یہ طول و عرض ان کا؟ اور کہاں گئے ان کے اعمال؟ سارے ہباء منصورہ ہو گئے. کیونکہ عمل تو تھے، عمل کا جذبہ بھی تھا، عمل کی خواہش بھی تھی، لیکن قبول عمل میں صفر ہو گئے. یہ یا اخلاص کا فقدان تھا، یا پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی معرفت کا فقدان تھا. اپنے آپ سے پوچھیے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا ہمارا ذہن اور کیا ہماری نیت ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر کی مسنون نماز کا نقشہ ہے؟ اول سے آخر تک نماز میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی تطبیق ہے؟ یا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو باپ دادا کی نماز سامنے ہوتی ہے، یا قوم برادری کی نماز سامنے ہوتی ہے؟ میرے دوست اور بھائیوں، اس نیت کے ساتھ اگر نماز پڑھو گے کہ ابا حضور بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے اور دادا بھی اس طرح پڑھا کرتے تھے، وہ نماز اگر صحیح بھی پڑھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اللہ کی حجت کسی باپ دادا کے ذریعے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے پوری ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ کی پیروی کا ہدف نہ ہوگا، اول سے آخر تک پوری نماز میں آپ کی سنت کی تطبیق کا عقیدہ اور جذبہ نہ ہوگا، وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے مثال اور آئیڈیل اور نمونہ اور کوئی شخصیت نہیں ہے، صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. یہاں طلباء العلم موجود ہوں گے، اس عبارت کی ترتیب پر وہ غور کریں. یہ تقدیم و تاخیر کس طرح حسر کا فائدہ دیتی ہے اور تاکید کا فائدہ دیتی ہے. اس علمی بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ لوگوں تمہارے لیے یہ نمونہ مثال صرف اور صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تمہاری ہدایت مشروط ہے میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت پر. ان کی اطاعت کرتے جاؤ، ان کی پیروی کرتے جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو. اور جو تم نے ان کی اطاعت سے انحراف کیا، گریز کیا، تو تم ہدایت سے نکل جاؤ گے اور تمہاری ہدایت کی کوئی ضمانت نہ ہوگی. اللہ کے پیارے پیغمبر یہی بات اپنی زندگی کے آخری ایام میں بار بار فرما کر گئے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے کوئی دنیا کی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی. تم حق پر قائم رہو گے، حق پر جیو گے، حق پر مرو گے، لیکن ان دو چیزوں کو تھامے رکھنا. کتاب اللہ، ایک ہاتھ میں قرآن ہو بسنتی، دوسرے ہاتھ میں میری سنت ہو. جب تک یہ تمسک برقرار رہے پوری مضبوطی کے ساتھ، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو اس کتاب و سنت کو، اور کبھی محسوس کرو کہ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ سکتی ہے، کمزور پڑ سکتی ہے، تو کتاب و سنت کو پھر اپنی داڑھوں میں دبا لو تاکہ گرفت اور پکی ہو جائے اور چھوٹنے نہ پائے. تو یہ ضروری نقطہ ہے.